اگر مجھے اجازت دی جائے اور میں اپنے اس دعوے کی دلیل بھی پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں تیار ہوں کہ اللہ کی قسم اتنا جھوٹ اگر میں کہتا ہوں، اگر اس دور کے اندر جس طرح تھوک کے بھاؤ یہ دیوبندی یا بریلوی جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں جتنے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی قسم اگر اس دور میں کسی کو کذاب کہنا ہو نا، کذاب کہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، اسے کذاب نہ کہو، اسے جھوٹا نہ کہو، بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوں اسے یہ کہہ دو تو حنفی، اس لیے کہ اس قدر تھوک کے بھاؤ جھوٹ بولی جا رہی ہے۔ اس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ علامہ والحفیظ اسی مملکت سعودی عربیہ کے اندر یہ ان کے پورے گرو گھنٹال، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ، چاہے قاری طیب ہوں، چاہے مولانا ابو الحسن ندوی ہوں، چاہے بڑے بڑے لوگ جتنے بھی آئے ہندوستان میں بھی یہاں آ کر کے دعائیاں دیتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف، توصیف اور ان کے منہج اور ان کے فکر اور ان کی سب کچھ مملکت کے اندر آ کر کے تعریف و توصیف کرتے ہیں، بلکہ یہاں آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں لوگ وہابی کہتے ہیں، وہ جاہل انہیں وہابی کہتے ہیں نیاز فاتحی کی بنیاد پر۔ لیکن یہ کتابیں انہوں نے جو اردو زبان کے اندر اور باقاعدہ لکھی، اس کے اندر عقائد اہل سنت کے نام پر یہ جو ہے فخر المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی، جس کے اندر عقائد و علماء اہل سنت دیوبند جو سرفراز اکیڈمی دیوبند یو پی سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اس کتاب کے مصنف باقاعدہ جگہ جگہ انہوں نے وہابیت کو ایسی گالیاں دی ہیں اور اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ علامہ والحفیظ بالکل برات کا اظہار کیا ہے کہ ہمارا وہابیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب یہ کتنے بڑے جھوٹے اور کتنے بڑے مکار ہیں کہ جب یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم وہابی ہیں، ہمارے ملکوں میں جب رہتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں ہم وہابی نہیں۔ کیوں؟ حد ہو گئی جھوٹ کی، حد ہو گئی جھوٹ کی۔ آپ کو میں ایک بتاؤں، نمبر ایک جھوٹ تو میں آپ کو کیا بتاؤں، قدم قدم پہ اس قدر جھوٹ بول رہے ہیں کہ علامہ والحفیظ یہ یہاں کہہ رہے ہیں، میں نے بتایا ہے آپ حضرات کو، اس میں کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا۔ عبد الوہاب کیا ہے؟ علامہ شامی نے اس حاشیے میں فرمایا ہے کہ ہمارے زمان جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر متغلب ہوئے۔ ان کا نام عبد الوہاب نہیں تھا، ان کے باپ تو کبھی نجد سے نکلے نہیں، ارے ان کا نام محمد بن عبد الوہاب تھا۔ لیکن خیر کہتے ہیں کہ دشمنی میں آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ کہتے ہیں حرمین شریف سے نکل کر حرمین شریفین پر متغلب ہوا، یعنی حرمین شریفین کو اپنے قبضے میں لیا۔ اپنے کو حنبلی مذہب بتاتے تھے، مگر ان کا عقیدہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو وہ مشرک ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کتنا بڑا الزام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ پر لگائے جا رہے ہیں، اور یہ دیوبند کے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کے اندر جتنے عقیدے لکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص ان عقیدوں میں سے کوئی کسی عقیدے کا انکار کرتا ہے اور اس کو نہیں مانتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ لکھتے ہیں کہ خلاصہ کتاب عقائد علماء دیوبند میں علماء اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، اس سے انحراف کرنے والا اہل سنت والجماعت کے گروہ سے خارج۔ اور اسی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ جناب علی کہتے ہیں کہ عبد الوہاب جو تھا وہ کوئی شخص بھی ہمارے کسی سلسلے مشائخ میں نہیں ہے۔ محمد عبد الوہاب کے ماننے والے ہمارے مشائخ سلسلے مشائخ میں نہیں، نہ تفسیر میں، نہ فقہ میں، اور نہ ہی حدیث میں۔ گویا محمد بن عبد الوہاب کی تفسیر الگ، محمد بن عبد الوہاب کی فقہ الگ، اور دیوبندیوں کی تفسیر اور دیوبندیوں کی فقہ الگ۔ یہ بتاؤ، اگر یہ بات یہاں کے علماء مشائخ کو معلوم ہو جائے، جو لوگ یہاں آ کر کے اپنے وہابیت کے دم بھر بھر کر کے ڈالر لے کے جاتے ہیں، چندے کر کے جاتے ہیں، بھیک مانگ کر کے جاتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے لے جا کر کے اپنے دارالعلوموں میں جا کر کے اپنا کھاتے پیتے ہیں، بتاؤ اگر ان کو پتہ چل جائے تو یہ کیا ایکشن لیں گے ان کے خلاف؟ اعوذ باللہ، کتنے بڑے دوغلے اور کتنے بڑے منافق
اور کتنے بڑے دجال ہیں اس دور کے یہ لوگ جو اپنی کتابوں کے اندر وہابیت کو کہتے ہیں نہ ان کا حدیث ہماری حدیث، نہ ان کی فقہ ہماری فقہ، چلو فقہ چلو مان لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حنبلی ہیں وہ حنفی ہیں، چھوڑو اس کو، نہ ان کی تفسیر ہماری تفسیر، نہ ان کی تفسیر ہماری تفسیر، اعوذ باللہ۔ یہی نہیں بلکہ ایک جگہ تو حضرت فخر المحدثین مولانا کیا کہوں میں، یہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ شیخ المشائخ مفتی صدر الدین دہلوی کا ایک رسالہ تصنیف ہوا کس موضوع پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی جائے، ہے نا، اس زیارت کی نیت سے سفر کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ وہابیہ جو ہیں، وہابیہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو کہتے ہیں مولانا نے وہابیہ اور ان کے موافقین پر قیامت ڈھا دی۔ کہتے ہیں ان مولانا المفتی صدر الدین الدہلوی قدس اللہ سرہ العزیز اقام فیہا الطامۃ الکبریٰ علی الوہابیۃ ومن وافقہم واتى ببراہین قاطعہ وحجت ساطعہ، نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد توسل لینا، ان سے مدد لینا، یہی نہیں بلکہ ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک تمام دعاؤں میں تمام انبیاء، صالحین، اولیاء، شہداء، چاہے وہ مر گئے ہوں چاہے وہ زندہ ہوں، سب سے وسیلہ لینا جائز ہے، سب سے وسیلہ لینا جائز ہے۔ آپ کسی دیوبندی سے پوچھو کہ یہ بتاؤ جو ہمارے بریلوی حضرات وہ بھی حنفی ہیں، آپ بھی حنفی ہو، وہ جو جا کے مزاروں پہ وسیلہ لیتے ہیں، بابا ہمارے لیے دعا کر دو، حضرت غوث پاک کے صدقے توسل میں، داتا گنج حجویری کے تختے توسل میں، برہنہ پیر کے صدقے توسل میں، خواجہ جو ہے کیا کہتے ہیں اجمیر والے بہرائچ والے کون ہیں، بالے میاں، گادی میاں، بالے میاں بھی نام ہے ان کا، باجی میں کنوارے ہی مر گئے تھے بیچارے، ہے نا، ان کے صدقے توسل میں، یہ تمام سب گویا بریلوی حضرات جو کرتے ہیں وہ آپ بھی کرتے ہو، تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ پھر دونوں آپس میں ہاتھ کیوں نہیں ملا لیتے ہو؟ غرض میرے عزیز اس طرح سے الغرض کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں نے دعویٰ کیا ہے، اگر کسی کو یہ کہنا ہو کہ تو جھوٹا ہے، اسے جھوٹا نہ کہو بلکہ اسے کہہ دو تو حنفی ہے۔ اس قدر جھوٹ، اس قدر جھوٹ اور اس قدر فراڈ اور اس قدر عیاریاں اور اس قدر مکاریاں، ابھی میں آپ کو نمونے دکھاتا ہوں۔ حد ہو گئی واقعی کفر کی، شرک کی، بدعات کی، خرافات کی، اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اے لوگوں، یہ تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے۔ اے لوگوں، اپنے ایمان اور عقیدے کی خبر لو، اپنے ایمان اور عقیدے کی خبر لو، ورنہ مرنے کے بعد میں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم بریلوی تھے، رضا خانی تھے، کہ دیوبندی تھے، کہ قاسمی تھے، کہ نانوتوی تھے، کہ دہلوی تھے، کہ فلانے تھے، کہ فلانے تھے، بلکہ تم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور عقیدے کے مطابق تمہارا ایمان اور عقیدہ تھا یا نہیں تھا، ان کی تعلیمات کے مطابق تمہارا عمل تھا یا نہیں تھا، اس طرح کی بات ہوگی۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں اپنے اس موضوع کو، جس کو میں نے غلو سے لیا ہے، کہ کیا کیا نیرنگیاں اور کیا کیا توہمات، کیا کیا رنگ اور رلیاں دکھاتے ہیں، اور بدعقیدگیاں اور صالحین اور بڑے لوگوں کے سلسلے میں غلو کیا کیا کرشمے دکھاتے ہیں، وہ ذرا میں آپ کے سامنے کھول کر کے دکھاؤں کہ دیکھیں عقیدت و محبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ میں نے شاید انشاءاللہ حوالہ میں اگلے لیکچر میں لاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ میں نے ذکر کیا تھا عقیدت و محبت میں خواجہ عزیز الحسن نے حضرت اشرف علی صاحب تھانوی کے بارے میں ایک دن کیا کہہ دیا، یہ عقیدت و محبت کی کرشمہ سازیاں ہیں، کیا کہہ دیا محبت میں، کہا کہ